صفحہ نمبر 28 یعنی کہ پیج نمبر 28، اور سبجیکٹ ہے حضرت عثمان کے عہد میں جمع قرآن۔ کتاب کا نام ہے توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ، از مفتی محمد تقی عثمانی، یہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ صفحہ نمبر 28 یعنی 28، حضرت عثمان کے عہد میں جمع قرآن۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان کے عہد میں جمع قرآن۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی، اور مختلف صحابہ کرام نے قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قرأتوں کے مطابق سیکھا تھا، قرأتوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب قرأتوں کے مطابق اسے پڑھنے کی اجازت تھی۔ اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرأت یعنی قرأت سے اسی قرأت کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے حضور سے پڑھا تھا۔ اسی طرح قرأتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا، جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم کی مختلف قرأتیں ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں، اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی کہ قرآن کریم کی مختلف قرأتیں ہیں، تو اس وقت تک لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرأت کو صحیح اور دوسرے کی قرأت کو غلط قرار دینے لگے۔ ان جھگڑوں سے ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کو متواتر قرأتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہوں گے، دوسرے سوائے حضرت زید کے لکھے ہوئے ایک نسخے کے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے اور ان میں تمام قرأتوں کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس لیے ان جھگڑوں کے تسویے کے قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے جائیں جن میں تمام معتبر قرأتیں جمع ہوں اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی قرأت صحیح اور کون سی غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ اس غرض سے حضرت عثمان نے حضرت حفصہ رضی اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیے جائیں، ہم ان کو مصحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان کے پاس بھیج دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے 4 صحابہ کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام پر مشتمل تھی۔ اس جماعت کو اس کام پر مامور کیا گیا کہ وہ حضرت ابوبکر کے صحیفوں سے نقل کر کے کئی ایسے مصحف تیار کرے جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ ان 4 صحابہ میں سے حضرت زید رضی اللہ انصاری تھے اور باقی تینوں حضرات قریشی۔ اس لیے حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا اور زید کا قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ کام مذکورہ 4 حضرات ہی کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہ کو بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ لگا دیا گیا۔ ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کام سر انجام دیے۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھیں بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا۔ نمبر 2، قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھیں کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قرأتیں سما جائیں، اسی لیے
ان پر نہ نقطے لگائے گئے تھے اور نہ حرکات یعنی زیر زبر پیش، تاکہ اسے تمام متواتر قراءتوں کے مطابق پڑھا جا سکے۔ مثلاً نن شزو لکھا تاکہ اسے نن شزو ہا اور نن شزو ہا دونوں طرح پڑھا جا سکے، کیونکہ یہ دونوں قراءتیں درست ہیں۔ نمبر 3، اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کے اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا ہو صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مرتب مصحف کی 1 سے زائد نقلیں تیار کیں۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان نے 5 مصحف تیار کرائے، لیکن ابو حاتم سجستانی رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے کہ کل 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، جن میں سے 1 مکہ مکرمہ، 1 شام، 1 یمن، 1 بحرین، 1 بصرہ اور 1 کوفہ بھیج دیا گیا اور 1 مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔